الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أقول في تفسير الشركة التحريمة والأداء تساهل. ينبغي أن يقال الشركة في التحريمة أن يبني أحدهما تحريمة ولا تحريمة الآخر. پھر پڑھ يقول أقول في تفسير الشركة في التحريمة والأداء تساهل. وينبغي أن يقال الشركة في التحريمة أن يبني أحدهما تحريمة ولا تحريمة الآخر، أو بنيا تحريمتهما على تحريمة الثالث. والشركة في الأداء بأن يكون أحدهما إماما للآخر فيما يؤديه، أو أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه حتى يشمل الشركة بين الإمام والمأموم. فإن محاذاة المرأة الإمام مفسدة صلاة الإمام مع أنه لا اشتراك بينهما تحريمة وأداء بالتفسير الذي ذكر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اقولو کل فسا رو پڑے ہے ہوں اس اتے تسام ہوئے تو اون شروع ہے. رات گئی بات گئی. میں کہتا ہوں مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ صدر الشریعہ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں شرکت کی تفسیر، شرکت فی تحریمہ کی تفسیر میں اور ادا کی تفسیر میں تساہل ہے. کیا ہے؟ تساہل ہے. او دیکھو ایک باری صلی اللہ علیہ نبی. اچھا خیر جواب کو دینا ہے. یہ تساہل اور کی تساہل ہے پہلے سمجھو. فرماتے ہیں مناسب یہ تھا ان پچھلا یاد ہوئے تو پتر ان چاہتے ان پچھلا شروع کرا پھر کہتا جی ہم کل عرض کی سی. اور مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جاتا کہ شرکت فی تحریمہ کیا ہے؟ یہ کہ بنا کرے دو کا ایک دوسرے اپنی تحریمہ کی دوسرے کی تحریمہ پر. انج کر دے تفسیر کندی شرکت فی تحریمہ دے، یا بنا کریں دونوں اپنی تحریمہ کی ثالث کی تحریمہ پر. انج کرنا انج آخنے تو دو صورتاں بنانیاں سن. اور شرکت فی الادا کی تسبیح انج آندے بہیں طور کے ہو ایک ان کا امام دوسرے کے لیے اس میں کہ ادا کر رہا ہے وہ اس کو ایک دوجے دا امام ہے، یا ہوں ان دونوں کے لیے امام اس میں کہ وہ دونوں اس کو ادا کر رہے ہیں. کیونکہ اندے وچ جیڑی صورت سی نا بھی ایک امام تے ایک مقتدی، وہ دونوں تفسیراں وچ کو نہیں آئی. یہ تفسیراں نے بھی امام وکھرا ہے تے مقتدی وکھرے نے، تے ایک امام تے ایک مقتدی اوتھے بھی تے مسئلے چلدے نے جی. اے تساہل ہے سمجھی جی. تو حتیٰ یہ کیوں کر دے حتیٰ کہ تاکہ شامل ہو جاتی شرکت بین الامام والماموم کو. کیونکہ جلاندے نا کہ این یبن یا احدہما تحریمتہ ولا تحریمت الاخر. ہوں ایک مقتدی ایک امام بچ آئے کہ کون آئے. ہوں سنو، پس بے شک عورت کی محاذات امام کے ساتھ مفسدہ ہے امام کی نماز کے لیے، باوجود کہ نئی شریک دونوں تحریمہ اور ادا کے اعتبار سے اس تفسیر کے ساتھ جو پیچھے ذکر کی ہے وہ تو تیسرا بندہ سی تے آپس سے جو ہو گئے یہ جزی رہ گئی. تو کل بھی اشارہ کیتا سی بھی یہ نہ کو دسنا ہے جی. سمجھ آ گئی گل دی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. تساہل دا معنی کیتا ہے تسامو. مولانا عبدالحی صاحب جواب دینا چاہتے ہیں جڑی بزرگاں تفسیر کی تھی اس دا
جواب دیا گیا سے بہیں طور کے شرکت بین الامام والماموم یہ تو ظاہرہ ہے، یہ تو گل ظاہر سی، اسی لیے نہیں درپے ہوئے بزرگ اس کے مقصود بالبیان شرکت ہے کن کے درمیان، اور بہیں طور کے جب بنائی گئی بنا تحریماتین کی امام کی تحریمہ پر سبب کس کے لیے، اے دویا جواب تو معلوم ہو گئے اشتراک تحریمہ کی بین الامام والماموم بالطریق اور تو جانتا ہے کہ یہ کل نہیں اٹھاتا اراد بالتسامو کو، اس کل سے جو تسامو ہے نا وہ اٹھتا نہیں ہے، توجیہ کی تھی ہاں اگر حکم کرتے بے کون لو حکمہ بے کون معاذہ کا روح غالتاً تو البتہ تھی اس کے لیے وجہ، البتہ اگر یہ آندے نا بھی اے نہ غلط تفسیر کیتی ہے پھر اساں توجیہ کرنی سی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، غلطی کوئی نہیں، لیکن انہاں بابر اعتراض کیتا تساہل دا تے مولا عبداللہ بھی کہندے نے بھی توجیہ کرنے دے باوجود بھی تساہل نہیں اٹھدا، اگر بزرگ کی فرماندے بھی انہاں غلط کیتا ہے پھر اسی توجیہ کر دے بھی نہیں غلط نہیں، بات تو بات تساہل کہہ سکتے ہو، غلطی نہیں کہہ سکتے ہو، تاں دن نہ بابیاں کیا ہی تساہل ہے، لہذا اٹھیا نہیں ہو باقی ہے جی، نہیں سمجھا بَيَنبَغِي اور مناسب ہے، اچھا ماذ نہیں کہا الصواب ان یقال، ینبغی کیوں آکھے، یہ کیوں نہیں آکھے مولانا عبید اللہ صاحب نے کہ ثواب یہ ہے کہ یوں کہا جاتا، اشارہ اس بات کی طرف کہ واقع واسطے اس کے لیے کہ ذکر کیا انہوں نے اس کو بھی وجہ صحیح ہے، اور وہ وجہین کا ایک ہے وہ جن کو ہم نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے، اے دو صورتیں ذکر کی تھی نے بھی جدو ایک ذکر آ گئی دوجی تو واضح بھیجی ہے جی، اے مطلب ہے سنیا جی، تے جدوں دو دی تیسرے اتے تحریمہ سبب تے جڑی آپس وچ تحریمہ بطریقے والا سبب ہے، اے دو صورتیں جی، اچھا حتی یشمولا خلاصہ یہ ہے وہ کہ ذکر کیا بزرگوں نے اس کو محض فائدہ دیتا ہے وہ اس کے حکم کا کہ جب محاذی ہو عورت مقتدی یا کس کے ساتھ وہ تو اے گل سمجھ آندی، اور نہیں فائدہ دیتا وہ محاذہ کا روح حکم عورت کی محاذات کا کس کے لیے، اور یہ تفسیر جڑی اب بزرگاں کیتی ہے تھے فائدہ دیتی ہے سورتین کے حکم کا، لہذا یہ تفسیر اولا ہو گئی، اور کچھ سمجھ آ رہی جی کہ کوئی نہیں، اچھا او بھی اگر امام دے نال موازی ہو جائے عورت، ایک امام تے ایک مقتدی عورت پیچھے وہ آ کے نال کھلو ہو جائے پیچھے ٹر کے جی تے کی ہو جائے گی کندی امام دی، یعنی اگر محاذی ہوگی عورت اپنے امام کے تو فاسد ہو جائے گی نماز، تے واب فساد امام کی نماز کے فساد کے ساتھ فاسد ہو جائے گی نماز ہر اس کی جو اس کی اقتدا کر رہے ہیں، کیونکہ جب امام دی فاسد ہوگی تو سارے دی فاسد ہوگی، ہونا سنیا جی آندھے نے اے الغاز ہے کیے چونڈی بڑھ رہی مطلب بندہ ہے بھی اے دسو جزی کی چونڈی ہوندی ہے جی، اور یہ مناسب ہے اور یہ بات مناسب ہے یہ کہ شمار کی جائے کس سے الغاز پہیلی کی پہیلی کہا جائے کہ جی بتاؤ مولانا عثمان صاحب ناشتہ کتھوں کیتا ہے تسا، یہ کہ کہا جائے کہ کون سی صورت ہے کہ فاسد ہو جاتی ہے اس میں نماز سارے مقتدیوں کی رجال سے نساء سے صبیان سے صرف ایک عورت کے محاذات کے سبب سے ایک عورت کے محاذات کے سبب سے ان میں سے ایک رجل کی عورت پوری جماعت وچ ایک رجل دی محاذی ہوئے تے پوری مسجد وچ جن سارا دی نماز فاسد ہے، بتائیں وہ ایک رجل کون ہے؟ امام ہے۔ اے بھی ان کا سوال بھی کر سکتے ہو کہ بھی یہ جزی بتایا وہ کون سی ہے، تو وہ کون ہے وہ
کہ عورت کس کے مواضی ہو جائے؟ امام کے مواضی ہو جاتے۔ جی مواضی ہوئی کیویں؟ وہ پیچھے کھلوتی سی، وہ جی عورت آئی پچھوں، امام نے عورتاں دی امامت دی نیت کیتی سی جی، وہ پچھوں آئی سائڈ تو ہو گو کہ ٹردی جا کے امام دے نال مسلے تے کھلو کے آندی پیچھے سے امام دے اللہ اکبر تے نال ہی عرق ماری سے سنا تو ہن گئی کہ کوئی نہیں۔ اے مطلب ویسے تے نا بھی عورتاں پیچھے آگے مرد کھلوتے نے کتوں پچھوں گزر کے گئی، کیونکہ جب پچھوں نماز نیتی اگاں ٹرے تے جیڑی صاف جو گزرے گی اتنے تو ٹوٹتی جائے گی جی، تے کلے امام دی تروڑنی ہے جی۔ کل حلوہ تھوڑا کھادا سلطان واسطے ختمے تے نہیں آیا۔ اور ذکر کیا گیا ہے محیط اور ذخیرہ میں یہ مسئلہ سنا جی وہ بے شک فساد امام کی نماز کا عورت کی محاذات کے ساتھ مشروط ہے اس صورت کے ساتھ جب کہ نہ اشارہ کرے امام اس کو پیچھے ہٹنے کا، امام انہوں اگے آ رہی ہے تو انہوں پیچھے ہٹنے دا نہ کرے تو ہن کی امام دی فاسد جی۔ انہاں دو کتابہ جا گل لکھی ہے، اور اگر اشارہ کیا مولوی ندیم نے بھی اس کے ساتھ پیچھے ہٹنے کے ساتھ اور وہ پیچھے نہ ہٹی تے اگے ٹھک پئی تو نہیں فاسد ہوگی نماز ندیم کی بلکہ نماز کڑی دی فقط چھویر دی۔ سنے ہی ہوں صرف چھویر دی نماز فاسد ہونی ہے جی، تیڑی نہیں تھمنی جی۔ واپس چلو، ایک تسامو ان دی ساری تقریر وَأَيْضًا اور بھی نہیں پاتا میں کوئی فائدہ شرکت فی تحریمہ کے ذکر میں، اے لفظ دی لوڑ ہی کو نہیں سی بلکہ مڈو این جاندے، بلکہ کافی تھا ذکر شرکت فی الادا کا، شرکت فی یہ دو بکرے بنان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایکو کافی سی۔ دھیان کر رہے کیویں مسئلہ سمجھو، کیونکہ امام جب سبقت کر گئے اس سے حدث، پس خلیفہ بنایا اس نے آخر کو، پس اقتدا کی کسی ایک نے خلیفے کے ساتھ، امام گیا وضو کرن پچھو ہون آیا کو ہور تو انہیں اس امام دے پیچھے کی تھی تو پڑھ پھر کے پھر بہ رہے ہیں جی۔ اچھا پچھلا معنی کر لو جی، میں کہتا ہوں، میں اکے بکے میں ٹلے دیتی جا رہے ہیں بندے پریشان پہ ہوں، میں کہتا ہوں شرکت فی تحریمہ والادا کی تفسیر میں تساہل ہے اور مناسب ہے یہ کہ کہا جائے شرکت فی تحریمہ این یا بنے یا او بانا یا، اے دو میں تفسیرہ ہون بھئی، یہ کہ بنا کرے دو میں سے ایک اپنی تحریمہ کا دوسرے کی تحریمہ پر، اندے وچ کون آ گیا؟ ایک امام تے عورت مقتدی جی، یا دونوں بنا کریں اپنی تحریمہ کی ثالث کی تحریمہ پر، اے پیچھے اے بیان ہویا ہے جی۔ اور شرکت فی الادا یہ مناسب ہے کہ یوں تفسیر کرتے بھائی طور کے ہو، ایک اور دو کا امام دوسرے کے لیے ما یؤدی ہے میں، یہ ان دو ہو گئے۔ دوسری صورت یا یہ کہ ہو ان دونوں کے لیے امام اس میں کہ وہ دونوں ادا کر رہے ہیں اس کو، اور جڑی پھر صورت اسی سے لاحق بن گئے نا جی، حتیٰ کہ شامل ہو جائے شرکت بین الامام والماموم کو۔ اے دو تفسیرہ کریے تے اے دو جڑے کلے دو نے اے شامل ہو گئے بچ، کیونکہ عورت کی محاذات امام کے ساتھ مفسدہ ہے امام کی نماز کے لیے، باوجود اس بات کے کہ نئی اشتراک ان کے درمیان تحریمہ کا اور ادا کا اس تفسیر کے ساتھ جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ تو دو بکرے تھے امام بکرے والی تفسیر ہے نا جی، اے وچ کو نہیں آیا جی۔ میں کہتا
بینہم شرکت کی تحریمہ والادا کی تفسیر میں تساہل ہے، اور مناسب یہ ہے کہ کہا جائے شرکت کی تحریمہ یہ ہے کہ بنا کرے دو میں سے ایک اپنی تحریمہ کی دوسرے کی تحریمہ پر، یا بنا کریں دونوں اپنی تحریمہ کی تیسرے کی تحریمہ پر۔ اور شرکت فی الادا وہی طور کے وہ دو میں سے ایک امام دوسرے کا معیدی میں، یا یہ کہ وہ ان دو کے لیے امام اس میں ادا کر رہے ہوں دونوں اس کو، حتیٰ کہ شامل ہو جائے شرکت بین امام اور معموم کو، کیونکہ عورت کی محاذات امام کے لیے مفسدہ ہے امام کی نماز کے لیے، باوجود ہے کہ نہیں اشتراک ان کے درمیان تحریمہ میں اور ادا میں، اس تفصیل کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے، کیونکہ ہوتا ہے کہ دو بکرے تھے امام بکرا ہے جی وَأَيْضًا لَا يَجِدُ فَائِدَةً فِي ذِكْرِ الشِّرْكَةِ فِي التَّحْرِيمَةِ بَلْ يَكْفِي ذِكْرُ الشِّرْكَةِ فِي الْأَدَاءِ فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فَاسْتَخْلَفَ آخَرَ فَاقْتَدَى أَحَدٌ بِالْخَلِيفَةِ فَالشِّرْكَةُ فِي الْأَدَاءِ ثَابِتَةٌ فی الاداء ہے بین الذی اقتدى بالخلیفۃ وبین الامام الاول، شابہ وكل بکل من اقتدى به باعتبار ان له اماما فيما يؤدونه وهو الخلیفۃ ولا شرکۃ بینهم في التحریمۃ لان المقتدی بالخلیفۃ ولا تحریمۃ ولا تحریمۃ الخلیفۃ والامام الاول ومن اقتدى به لم يبلغ تحریمۃ ولا تحریمۃ الخلیفۃ ولم توجد بینهم الشرکۃ في تحریمۃ ومع ذلك لو كانت المرأة من إحدى الطائفتين إما من المقتدين بالإمام الأول أو من المقتدين بالخليفة فهذا الطائفة الأخرى تفسد الصلاة باعتبار الشركة في الأداء عند التحريم. بس بلو قیل اچھا صبر دھیان میں نکیو ہوں ایک اور سوال ہے اور بھی نہیں پاتا میں فائدہ شرکت فی تحریمہ کے ذکر میں کہ تحریمہ میں وہ کیا ہوں، ان کا فائدہ کوئی نہیں، بلکہ کافی تھا ذکر شرکت فی الادا کا کہ وہ ادا میں شریک ہو، اینا ہی کافی ہے، شرکت فی تحریمہ دی ضرورت نہیں۔ ہوں ایک جزی کٹ کے لیا لگے نے کہ شرکت فی تحریمہ کوئی نہیں تو نماز فاسد ہو گئی ہے، شرکت تو نماز لون دھیان کرے جو جزی جڑی بنان لگے ہے وہ، کیونکہ امام جب سبقت کر گئی اس سے جزی بڑھن لگی ہے، سبقت کر گئی اس سے حدث، مولوی غلام حسین ہوگی حدث، اس نے خلیفہ بنایا مولوی شاکر کو جی، پس اقتداء کی مولوی کاشف نے مولوی شاکر کی، یہ ان بعد آیا تو مسلط کون کھلوتا ہے شاکر، انہیں اقتداء کی تھی، یہ ان شاکر نے تحریمہ دی بنا کتھے کی تھی، شاکر دی تحریمہ تے نہ کاشف نے جڑی تحریمہ دی بنا کی تھی، یہ کن دی تحریمہ ہوتے شاکر دی تے، پس شرکت فی الادا ثابت ہے ادا میں ان کے درمیان دھیان کرنا چاہتا ہے، پس اے جڑی صورت عیش، پس شرکت فی الادا ثابت ہے ادا میں اس کے درمیان جس نے اقتداء کی خلیفے کی، کس نے، کاشف نے، اور امام کے درمیان جو اول ہے، یہ جڑا پہلا امام ہے نا ہوں وہ بھی آ کے پیچھے کھلو سکتا ہے، وہ پیچھے پڑے آ کے، ہوں وہ امام اے جڑا شاکر ہے انہاں دوواں دے وچ ادا شرکت فی الادا ثابت ہے کہ کوئی نہیں، شرکت فی الادا ثابت ہے ادا کرنے میں اس کے درمیان جس نے اقتداء کی اور جو پہلا امام ہے، یہ اور دو میں رل کے کندے پیچھے نے، خلیفے دے پیچھے، شاکر دے پیچھے، غلام حسین بھی تے کاشف دو میں شاکر دے پیچھے۔ ہن سنو، اور ہر وہ جس نے اقتداء کی اس کے ساتھ جی باعتبار اس کے کہ ان کے لیے امام ہے اس میں کہ وہ ادا کریں گے اس کو،
ہر وہ جس نے اقتدا کی شاکر کے ساتھ اس اعتبار سے کہ ان کے لیے امام ہے اس میں جس کو وہ کیا کریں گے، اور وہ کون ہے؟ کون؟ شاکر۔ اور نئی شرکت ان کے درمیان تحریمہ میں۔ دوجی رکعت وچ رلیا آ کے پیچھے اپنا مولوی عبدالعلیم، پہلی رکعت نکل گئی ہے تے دوجی رکعت وچ وضو ٹوٹ گیا مولوی غلام حسین دا، انہیں دوجی و یا تیسری وچ انہیں خلیفہ بنا دیتا شاکر نو، سنیا جی۔ ہن اس تو بعد جسلے نماز پوری ہو گئی ہے، ایک رکعت انہیں اٹھ کے پڑھنی ہے، ایک رکعت کاشف نے یا دو پڑھنی ہے، یہ جسلے پڑھ رہے ہیں نا جی، یہ ادا وچ شریک نے، تحریمہ وکری وکری ہے، ایندی تحریمہ دی بنائے غلام حسین دی تحریمہ دے، کاشف دی تحریمہ دی بنائے شاکر دی تحریمہ دے، سمجھ آؤں دی پیجے؟ ادھر آؤ، نئی شرکت ان کے درمیان کس میں؟ اس لیے کہ مقتدی بالخلیفہ کون؟ نہ کاشف، شاکر دے خلیفہ بنایا نا، اس لیے کہ مقتدی بالخلیفہ کون؟ کاشف نے بنا کی اپنی تحریمہ کی خلیفے کی تحریمہ، کس کی تحریمہ؟ شاکر کی تحریمہ پر یار۔ اور امام اول کون؟ غلام حسین، اور وہ جس نے اقتدا کیا غلام حسین کے ساتھ، ہون وہ پہلوں ہون تے پیچھے کھلوتا ہے، نئی بنا کی انہوں نے اپنی تحریمہ کی کیتی ہے، انہیں تو پہلی تحریمہ چل دی بھیجی، پس نہیں پائی گئی ان کے درمیان کس میں؟ اے غلام حسین تے کاشف، عبدالعلیم تے کاشف، انہاں وچ تحریمہ وچ شرکت کوئی نہیں، کیا ہے وے؟ ایک دی تحریمہ ہے پہلے امام دے پیچھے، ایک دی تحریمہ دی بنائے خلیفے دے پیچھے۔ ہن سنو، سمجھے ہی؟ تو باوجود اس بات کے، باوجود اگر عورت ہو طائفتین میں سے ایک میں، عورت پہلے طائفے وچ مثلا عبدالعلیم زنانی ہے، دوجی رکعت وچ رلیا آ کے غلام حسین دے پیچھے، اگوں تیسری وچ اندا وضو ٹوٹ گیا تے خلیفہ بنا کے چلا گیا، تے کاشف رلیا او شاکر دے پیچھے۔ ہن اے عورت انہیں بھی اٹھ کے رکعت پڑھنی، ان دی تحریمہ دی بنا کس تے؟ غلام حسین تے۔ کاشف دی تحریمہ دی بنا کس تے؟ اے عورت اگر کاشف نال کھلو جاندی تو ہن بھی نماز ٹوٹ جانی ہے، حالانکہ تحریمہ میں شریک کوئی نہیں، کہن ادا وچ شریک نے، کیونکہ دونوں دے حکمن امام ہیں۔ سنیں بہرحال اگر ہو عورت احدی طائفتین سے، یا مقتدین بالامام اول سے یا مقتدین، اے تفصیل ہے، پس محاذی ہو گئی عورت طائفہ اخرى کو تو فاسد ہو جائے گی نماز باعتبار، نہ کہ باعتبار شرکت فی تحریمہ کے۔ اے بھئی تحریمہ میں شریک جوزی کو سمجھ آئی جی، ادا میں شریک ہیں تحریمہ میں، تو سمجھ آئی نا کہ بھی تحریمہ میں شریک ہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ ایشا بس جی، ہونو شرح پڑھو، جتنے کوئی سوال ہے وہ سمجھو دیئے جی۔ او بل یکفی، حاصل اس ایراد کا یہ ہے کہ شرکت فی الادا بالمعنی المذکور ہے فساد بالمحاذات میں، فساد میں محاذات کے ساتھ، اور اشتراک فی تحریمہ یہ شرط نہیں ہے، ادا شرط ہے، محاذات ادا میں ہو یہ شرط ہے، نماز فاسد ہو جائے گی، شرکت فی تحریمہ وجہ یہ اس لیے سنیں جی، اگر ہن دوبارہ سوکھی کر کے جزی بنانے لگے نے، اگر پیش آ گئی امام کو حدث غلام حسین کو، پس وہ چلا گیا، تینوں گال تو نہیں کٹ رہا یار، ویسے مثال دے رہے ہیں خدا دے بندے میں۔ اچھا جی،
اور چلو کسی اور دی مثال دینا مولی کا ویس دی مثال دینا تیر دی دے دینا یار. اس لیے کہ اگر پیش آ گئی امام کے لیے حدث پس وہ چلا گیا وضو کے لیے اور خلیفہ بنا گیا دوسرے کو اپنے مقام پر، پس اقتداء کی کسی نے خلیفے کی، سنا جی، اور محاذی ہو گیا رجل اور عورت دو میں سے ایک ان سے جس نے اقتداء کی تھی امام اول کے ساتھ، اور دوسرا ان دو کا ان سے جن نے اقتداء کی تھی امام، یعنی تو فاسد ہو جائے گی اور مرد کی نماز عورت کی. بولو چاہے اس صورت میں بھی باوجود ہے کہ نئی شرکت ان کے درمیان معنی مذکور سابقاً کے ساتھ بھی دونوں دی تحریمہ ایک ہونی چاہیے دی، پیچھے وضاحت آ گئی کل وہ تو نہیں پائی گئی جی. اس لیے کہ تحریمہ مقتدی بالامام اول کی مبنی ہے کس پر؟ تحریمہ مقتدی جو مقتدی ہے کس کے ساتھ؟ بالامام اول کے ساتھ. یہ تحریمہ مبنی ہے کس پر؟ پس نہ بچے عبارت گڑبڑ ہوگی نا، اس لیے کہ مقتدی بالامام اول کی تحریمہ نہیں مبنی خلیفے کی تحریمہ پر. نہیں سمجھا؟ انج ہونا ہے نا کہ جو امام اول کا مقتدی ہے اس کی تحریمہ خلیفے کی تحریمہ پر تو اجی ان ساری وضاحت پڑھیے تو پس نہ ہوئے وہ دونوں بنا کرنے والے اپنی تحریمہ کی کس پر؟ آگے جے سمجھ اے جزیے جی کونی کھانے چ پئی. اچھا جی وہ جڑا کسی واہ الخلیفہ تو وہ صرف وہ گل واہ الخلیفہ، کیونکہ ہر ایک مقتدیین بھی سے اور کیڑا بھی خلیفہ اور مقتدیین بالاول سے اور امام اول خود نماز، یہ سارے نماز کیا کر رہے ہیں؟ اب جو جڑا ہون پچھو آیا وہ جڑا پہلی رکعت امام نال شامل ہویا وہ حضرت صاحب وضو کر کے واپس آئے، یہ سارے ان خلیفے دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. وَمَعَ ذَلِكَ اور جزی بنائی سی یعنی مع عدم شرکت فی التحریمہ بینہما بالمعنی المذکور، اس دے باوجود نماز فاسد ہو گئی ہے. لَتَّحریمہ پس اگر ہوتی شرکت فی التحریمہ شرط تو پھر نہ فاسد ہوتی نماز. اس صورت میں بنا کرتے ہوئے مشروط کے فوات پر بے فواتی شرط کہ شرط سی تحریمہ ایک ہوئے تو وہ تو نہیں، جب شرط نہیں تو مشروط دی بھی نفی ہونی چاہیے، نماز فاسد نہیں ہونی چاہیے. حالانکہ اس صورت میں بھی تو پتہ چلا کہ تحریمہ میں شرکت شرط نہیں ہے، ادائیگی میں شرکت شرط ہے. اے بابے نے وضاحت کر دی تھی، گل مک گئی. اور بھی حلیے پڑھیے پھر کہ میں عبارت کو نہیں پڑھی. اور بھی نہیں پاتا میں فائدہ شرکت فی التحریمہ کے ذکر میں، بلکہ کافی ہے شرکت فی الادا کے ذکر. ہوں اس سے بنا لگے نے جزی تحریمہ بکھری بکھری، ادائیگی ایک کے تو نماز فاسد ہو گئی ہے جی. کیونکہ امام انہیں کہ بے شک امام اے نہیں چونکہ پچھو ذکر دھڑمانہ کرنا کیونکہ امام جب سبقت کر جائے اس سے حدث، پس خلیفہ بنایا اس نے دوسرے کو، پس اقتداء کی کسی ایک نے خلیفے کے ساتھ، پس شرکت فی الادا ثابت ہے. کس میں ثابت ہے؟ ادا میں، جی اٹھ کے جی پڑھنی ہے اس کے درمیان، جس نے اقتداء کی خلیفے کے درمیان ساتھ اور امام اول کے درمیان. سنا جی یعنی اگر وہ بھی اندر رہ گئی تو اٹھ کے پڑھ رہے بچوں کیا وضو کو رکعت رہ گئی ہے تین میں پڑھنی کہ نہیں جی. یہ ادا میں تقین ہے، ادا میں تو شرکت ہے جی ایک.
اور ہر وہ جس نے اقتدا کی اس امام کے ساتھ، اس اعتبار سے کہ ان کے لیے امام ہے اس میں کہ وہ ادا کر رہے ہیں اس کو. وہ کون ہے امام؟ وہ خلیفہ ہے. وہ ایک امام تک ہو گیا، ادائیگی بھائی تشریک ہو گئے، اور نئی شرکت ان کے درمیان تحریمہ میں. دو نمازی بنا لو یا امام پہلا تے نواں نمازی، یہ بھی تو تمہیں پیچھے نے نا، نہیں سمجھ آ رہی؟ تمہیں پیچھے نے خلیفے دے. اچھا اور چلو جی ان کے درمیان اور امام اول اتو ہی نا، اور نئی شرکت ان کے درمیان تحریمہ میں. کیوں؟ اس لیے کہ مقتدی بالخلیفہ نے بنا کی ہے اپنی تحریمہ کی خلیفے کی تحریمہ پر، اور امام اول جڑا غلام حسین جڑا ایک رکعت رہ گئی وضو کر کے بچایا، اور وہ بندہ جس نے اقتدا کی غلام حسین کی، انہوں نے نہیں بنا کی اپنی تحریمہ کی خلیفے کی تحریمہ پر. انہوں نے پہلو تحریمہ انہوں نے اپنی ہیں جی. پس نہیں پائی گئی ان کے درمیان شرکت تحریمہ میں، اور باوجود اس بات کے اگر ہو عورت طائفہ تین میں سے ایک سے یا مقتدی بالامام الاول سے، مقتدین یا مقتدین بالخلیفہ سے، عورت ایک طائفے دی مرد دوجے طائفے دا، پس محاذی ہو گئی طائفہ اخرى کے، سنا جی، تو فاسد ہو جائے گی نماز باعتبار شرکت فی الادا کے، نہ کہ شرکت فی التحریمہ کے. شابہ جی. میں نہیں پاتا شرکت فی التحریمہ کے ذکر میں، بلکہ کافی ہے شرکت فی الادا کا ذکر، کیونکہ امام جب سبقت کر جائے اسے حدث کر گئی، اسے حدث پس خلیفہ بنایا اس نے دوسرے کو، پس اقتدا کی کسی ایک نے خلیفے کی، پس شرکت فی الادا ثابت ہے ادا میں اس کے درمیان جس نے ابتدا کی خلیفہ کی اور امام اول کے درمیان، اور ہر وہ جس نے ابتدا کی امام اول کی خلیفے کی ومن اقتدا، کہ ان کے لیے امام ہے ماج مبدولہ میں اور وہ خلیفہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیچھے ٹھیک ہے ٹھیک ان کے درمیان تحریمہ میں، اس لیے کہ مقتدی بالخلیفہ نے بنا کی ہے اپنی تحریمہ کی خلیفہ کی تحریمہ پر، اور امام اول اور وہ جس نے ابتدا کی امام اول کی، انہوں نے نہیں بنا کی اپنی تحریمہ کی خلیفہ کی تحریمہ پر، بس نہیں پائی گئی ان کے درمیان شرکت کی تحریمہ. باوجود اس بات کے اگر عورت طائفہ دین میں سے ایک سے یا مقتدین بالامام الاول سے یا مقتدین بالخلیفہ سے یہ عورت معاذی ہو گئی طائفہ اخرى کے، فاسد ہو جائے گی نماز باعتبار شرکت فی الادا کے، نہ کہ شرکت فی التحریمہ کے. آگے سمجھ وَلَوْ قِيلَ الشرکت فی التحریمہ ثابتۃ تقدیراً. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَقُولُ الشرکۃ فی الادا لا توجد بدون الشرکۃ فی التحریمہ والشرکۃ فی التحریمہ توجد بدون الشرکۃ فی الادا کما فی المسبوق فلا حاجۃ الی ذکر الشرکۃ فی التحریمہ. صبر 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 توجہ کریں. میں اگر یہ سوال کیا جائے غلام حسین دی تحریمہ دے اتے بنا سی شاکر دی تحریمہ دی کہ کوئی نہیں، تے شاکر جدو خلیفہ بنیا تے ہن کاشف نے آ کے نماز نیتی شاکر دے پیچھے، تے شاکر دی تحریمہ تو غلام حسین دی اتے ہی ہے نا، تے تحریمہ دی تحریمہ ہوندی ہے تقدیراً اے غلام حسین دے پیچھے ہی ہے. جی نہیں سمجھا؟ تقدیراً بے تقدیراً دی وہی تحریمہ ہے نا جڑی غلام حسین شروع کیتی سی. اگر کہا جائے کہ شرکت فی التحریمہ ثابت ہے تقدیراً ثابت ہے، سنیں ان دا کو دینا جواب تے پہلے ایک باری جواب پڑھ لیے پھر سوال جواب سارے فتلو دینے ہیں. اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس میں کہتا ہوں تو نے سنا جب پس شرکت فی الادا نہیں پائی جاتی بغیر شرکت فی التحریمہ کے. کیا کہ
شرکت فی الادا نہیں پائی جاتی بغیر شرکت فی التحریمہ کے. ایک جملہ. اور شرکت فی التحریمہ کبھی پائی جاتی ہے بغیر شرکت فی الادا کے. کیا کہ اور شرکت فی التحریمہ کبھی پائی جاتی ہے بغیر شرکت فی الادا کے. کما فی المسبوق. کما فی جڑا مسبوق نے نا دو اے تحریمہ وچ تشریک ہیں. ہون جڑے کلیاں اٹھ کے پڑھ رہے ہیں چونکہ امام ختم ہو گئے اے ادا وچ شریک کوئی نہیں کہ ہیں. کل مسئلہ سارا پڑھے ہے. جی جی جی. تو شرکت فی الادا یہ تو شرکت فی التحریمہ کے بغیر نہیں پائی جاتی، لیکن شرکت فی التحریمہ یہ کبھی پائی جاتی ہے بغیر شرکت فی الادا کے. جی جیسا کہ مسبوق میں. پس نہیں حاجت شرکت فی التحریمہ کی طرف، چونکہ شرکت فی الادا جہاں ہوگی نا وہاں شرکت فی التحریمہ ہو جائے گی. لہذا شرکت فی الادا کافی ہے، شرکت فی التحریمہ کی ضرورت نہیں ہے. اور سمجھے ہی اے سوال دا جتا جواب مولانا عبید اللہ رحمہ اللہ نے. ہوں وہ تھلو دھیان کرو. بلاؤ کیلا وہ تھلے دا مطلب ہوتا بھی کتاب آشیا ویکو تھی مڑ کے تھلے چولی ویکھن لگ پہ استاد گڑ کے تھلے ویکو. بلاؤ کیلا یہ اشارہ ہے جواب کی طرف. او کیلا جواب کی طرف جو اراد سے بائیں طور کے مراد شرکت فی التحریمہ سے عام ہے کہ وہ کیا ہو. اونچی بولو. اور اس صورت میں کہ ذکر کیا اس کو مورد نے یعنی مولانا عبید اللہ صاحب جڑی بڑائی صورت کہ یہ کہ بھئی فاسد ہوگی اس میں کہ میں نماز بالمحاذات باوجود فقدان شرکت فی التحریمہ کی بڑائی کہ نہیں جزی. شرکت فی الادا ہے، شرکت فی التحریمہ کو نہیں. وَإِلَّمْ تُوجَدْ اگرچہ جواب کی سوال اگرچہ نہیں پائے گی شرکت فی التحریمہ تحقیقاً بین طائفۃ و بین، لیکن تحریمہ متحقق ہے تقدیراً بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ شاکر کی تحریمہ مبنی ہے امام اول یعنی غلام حسین کی تحریمہ پر. وہ سمجھ آ رہی جے بھائی خلیفے دی تحریمہ مبنی ہے کس ہوتے اور قانون ہے مبنی علی المبنی علی الشیء مبنی علی الشیء. سنیں جی مبنی اس پر جو مبنی ہے کسی شے پر تو یہ پہلا بھی مبنی ہوتا اسی شے پر. او اندی بنا اس ہوتے اس دی بنا اس ہوتے تو ان دے واسطے نال اندی بھی بنا اس ہوتے جی. تو پس ہو گئی تحریمہ اس کی جس نے اقتدا کی ہے شاکر کی اور کاشف کی تحریمہ مبنی ہوگی تحریمہ امام اول پر یعنی غلام حسین کی تحریمہ پر. سمجھا رہی ہے. پس پائی گئی شرکت بینہ و بین المقتدی الاول جڑا ہونا ہے ان دے درمیان تے پہلے مقتدی وچ کی پائی گئی شرکت فی التحریمہ پائی گئی. بسم اللہ آگے سمجھ اکٹھے ہو گئے نا جی. ہن جواب فاقول ہو تو یہ رد ہے جواب پر جڑا دیتا ہے جی. اور یہ اراد ہے بے نمتن آخرا ایک اور طریقے سے. وہ کیویں سنیا جی. خلاصہ یہ ہے کہ جب عام ہو شرکت فی التحریمہ کس سے نال پڑھے کو ٹوریا چ کروں ہوں وہاں پتہ لگے کہ جڑے نہ ستے تھے راتی دھیان نہ ستے رہے ہیں جی. خلاصہ یہ ہے کہ جب عام ہو شرکت کس میں شرکت فی التحریمہ عام ہو کس سے تو پس اس وقت وارد ہوگی یہ بات کہ شرکت فی الادا تو لازم ہو
لازم ہے اس کو شرکت فی التحریمہ، جتھے شرکت فی الادا ہونی ہے جتھے ملزوم ہونا ہے اتھے تو شرکت فی الادا ملزوم ہے تو شرکت فی التحریمہ لازم ہے، تو لہٰذا پھر جدو ملزوم دا ذکر آ گیا تو لازم دے ذکر دی فلا حاجت الی ذکرہا انج کر کے جواب دیتا ہے جی سنیں او فلا حاجت سنیں، لیکن آندے نے بھی یہ جڑا انہیں سوال کر کے جواب دیتا ہے نا ان دا کو جواب دا بھی جواب ہو سکتا ہے، او کیویں اجیبان ہو بائیں طور کے بزرگوں نے ذکر کیا شرکت فی التحریمہ کو شرکت فی الادا کے ساتھ توضیحاً و تصریحاً توضیحاً تصریحاً جی، اور فرق ہے تنسیس علی الشیء و بین کون ہی لازم للشیء، بھی ایک شے نو نس کر کے ذکر کرنا، ایک ملزوم آ گیا تو لازم بھی آ گیا جی، آندے نے مقام میں ابحاث ہیں ان کے بست کی جگہ سے آیا ہے۔ اور اگر سوال کیا جائے اور مولوی فیصل جاگدہ ہیں، اور اگر سوال کیا جائے شرکت فی التحریمہ ثابت ہے تقدیراً کہ کوئی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پس میں کہتا ہوں پس شرکت فی الادا نہیں پائی جاتی بغیر شرکت فی التحریمہ کے، تو لہذا جتنے شرکت فی الادا اتنے لازم پایا گیا، اور شرکت فی التحریمہ کبھی پائی جاتی ہے بغیر شرکت فی الادا کے، جیسا کہ مسبوق میں آپ بن گیا لازم ملزوم، پس نہیں حاجت شرکت فی التحریمہ کے ذکر کی طرف۔ اوے حال لو اگر ٹریے اگر کہا جائے شرکت فی التحریمہ ثابت ہے تقدیراً، بس میں کہتا ہوں بس شرکت فی الادا نہیں پائی جاتی بغیر شرکت فی التحریمہ کے، اور شرکت فی التحریمہ کبھی پائی جاتی ہے بغیر شرکت فی الادا کے، جیسا کہ مسبوق میں، بس نہیں حاجت شرکت فی التحریمہ کے ذکر کی طرف۔ ھذا اذا نوى الامام امامۃ المرأۃ، یہ سارا مسئلہ کہ عورت کی نماز فاسد نہیں ہوگی، رجل کی ہو جائے گی جن شرطوں میں ہونی ہے، یہ جب کہ نیت کرے امام عورت کی امامت کی کہ میں عورتوں کی بھی امامت کرا رہا ہوں، تب یہ مسئلہ ہے، تب یہ مسئلہ ہے، یہ جب کہ نیت کرے امام عورت کی امامت کی، جی یہ جب کہ نیت کرے امام عورت کی امامت کی، جی اما اذا لم يصح ابتداء المرأة فتفسد صلاتها لأنها لم تقرأ بناء على أن قراءة الإمام قراءة له ولم يكن لها یار قراءة لها ولم يكن كذلك فبقيت بلا قراءة۔ بہرحال جب نہ نیت کی اویس نے عورتوں کی امامت کی تو اب نہیں صحیح اقتداء عورت کی، جڑی نال کھلوتی ہے نا ان دی تے نماز ہی شروع کوئی نہیں، تے ویسے کدی عورت نال کھلو جاوے تو بولو جانا، ویسے کدی عورت نال کھلو جاوے تے نماز فاسد تے ویسے کھلوتی ہے، ہون اے جڑی اللہ اکبر کے کر کے کھلو گئی ہے نا فاسد ہو گئی ہے نماز، اس کی فاسد ہو گئی ہے، کس کی؟ عورت کی، مرد کی نہیں فاسد ہوئی، عورت کی فاسد ہو گئی۔ ہندی کیوں فاسد ہوئی؟ اس لیے کہ عورت نے نئی قرات کی، عورت نے قرات نہیں کی، کیویں بھی قرات نہیں کی تھی، کہ قرات کرنی نہیں کرنی تھی، امام نے میں بنا کرتے ہوئے ہے او بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ امام کی قرات ہے عورت کے لیے، اور جو حدیث پڑھی کہ جس کا امام ہے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اب امام کی قرات ہونی تھی کس کے لیے؟ عورت کے لیے، اور نہیں ہے اس طرح کیونکہ امام نے نیت ہی کو نہیں کی تھی، تو پس باقی رہ گئی عورت، یا باقی رہ گئی عورت کی نماز بغیر، تو فرض رہ گیا، جو فرض رہ جاوے تو نماز فاسد ہو گئی۔ سمجھے؟ او ویخ
اور لم یصح اقتداء یہ تھی نا کہ جب نیت نہ کرے تو اور نہیں صحیح اقتداء کس کی؟ یہ ذرا مسئلہ اوکھا جی تو اہم جی سنیں جی، اس لیے کہ اشتراک بین الامام و بینہا، امام اور عورت کے درمیان اشتراک نہیں ثابت ہوتا ہمارے نزدیک بغیر احناف کے نزدیک عورت اور مرد کے درمیان نماز میں شرکت ہوتی جب امام نیت کرے گا۔ کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ نہیں لازم امام کو ترتیب مقام میں یعنی آگے ہونے میں نس کے ساتھ جی کیا کہ جی کتنے بھی ہاں کیا نہیں دیکھا تو نے کہ لازم ہے مرد کو ترتیب کس میں یعنی آگے ہونے میں، یہ لازم ہے نس کے ساتھ کہ تسی اگے ہو تو انہوں نے پیچھے کرو، یہ ہے نا لازم۔ اور ہر وہ کہ لازم ہو اس پر کوئی شے جی تے موقوف ہوتا ہے لزوم اس کا اپنے التزام پر، جیڑی کسی بندے اتے شے لازم ہوندی ہے نا یہ تاں ہے جی اندہ التزام کرے تے اندہ التزام تیان کرا جی بھی عورت جڑی نال ویسے کھلوے نیت کیوں ضروری، مسئلہ اوکھا جی پھر دیکھو کہ نہیں ثابت ہمارے نزدیک اشتراک بین الامام و بین الچویر بغیر نیت کے، بغیر کیا نہیں دیکھا تو نے کہ لازم ہے مرد کو ترتیب مقام میں یعنی آگے ہونے میں، یہ لازم ہے کس کے ساتھ او آخرہن، اور ہن سنیں جی اور اے صغرا ہوگا تو کبرا، اور ہر وہ کہ لازم ہو اس پر کوئی شے، ہر وہ شخص کے لازم ہے اس پر، یہ موقوف ہے لزوم اس کا شخص کے التزام پر، جیسا کہ مقتدی دھیان کرے جی اور کیویں مقتدی، کیونکہ فَإِنَّ لزوم فساد صلاۃ المقتدی بے فساد صلاۃ الامام موقوف ہے مقتدی کے التزام پر، کہ جب مقتدی نے یہ التزام کیا کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس نے چونکہ التزام کر لیا ہے، اب اس پر یہ بات مبنی ہوگی کہ اگر امام کی نماز فاسد ہوگی تو مقتدی کی بھی فاسد ہوگی۔ اور سنیں مولوی جی اے مسئلہ آ گیا مک دی گل، اور اس میں خلاف ہے امام ظفر رحمہ اللہ کا، کیونکہ نیت عورتوں کی امامت کی نہیں ہے شرط ان کے نزدیک، بولو چاہ وہ آندھے نے کوئی شرط نہیں، جیسا کہ نہیں شرط کی گئی رجال کی امامت کی نیت، جب مرد پیچھے نیت پڑھ دے ہو نا اس وقت نیت کرنی کہ میں مردوں کی امامت کرا رہا ہوں تو تب ان کی نماز ہوگی، یہ شرط نہیں ہے، شرط دی نفی ہے، اچھائی دی نفی نہیں ہے جی، بچ ارادہ کر لیا کہ میں امامت کرا رہا ہوں، اور یہ قیاس ہے، اور یہ قیاس یہی ہے جی، اور جیسا کہ ہدایہ اور بنایا میں ہے اے گل مگی لم یسیخہ کیوں ہویا جی، اچھا جی لِأَنَّهَا لَمْ تَقْرَا کیونکہ عورت نے قرات نہیں کی، یعنی محض نہیں صحیح نماز عورت کی بغیر نیت امام کے، کیوں بوجہ خالی ہونے عورت کی نماز کے، کیونکہ عورت نے نہیں پڑھی قرات نہ حقیقتاً تو پڑھنی کوڑی ہونے، اور یہ تو ظاہر ہے، اور نہ ہی اس نے قرات پڑھی ہے، کیونکہ امام کی قرات ہے تقدیریہ کس کے لیے، لحدیث من کان لہو امام فقرات الامام قرات لہو، اور نہیں پائی گئی یہ قرات یہاں بنا کرتے ہوئے اس پر کہ امام نے نہیں التزام کیا عورت کی اقتداء کا کہ وہ میرے پیچھے ہے جی، سمجھی گل ہوں اس مسئلے کے کوئی اور مسئلہ سمجھ آ گیا کیڑا علماء اگلا پڑھ دیں نا
جی اچھا وہ کو پھر آدھا پہ پڑھ دیا ترجمہ کر لگوں. بہرحال جب نہ نیت کرے تو نہیں صحیح اقتدا عورت کی، پس فاسد ہو جائے گی نماز اس کی. اس لیے کہ عورت نے نئی قرات کی بنا کرتے ہوئے اس پر کہ امام کی قرات عورت کے لیے قرات ہے، اور حالانکہ نہیں ہے اس طرح، کیونکہ عورت نے نہ خود کی تھی نہ وہ امام دے پیچھے ہوئے، تو بس باقی رہ گئی کون؟ عورت یا عورت کی نماز جڑی گل آکھو بغیر قرات کے. شابہ شابہ ٹور یار. نہیں صحیح عورت کی ابتدا بس فاصل ہو جائے گی نماز عورت کی، اس لیے کہ عورت نے نہیں قرات کی بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ امام کی قرات ہے عورت کی اور نہیں ہے اس طرح، بس باقی رہ گی عورت کی نماز بغیر قرات کی. علماء من هذه المسألة أن المرأة إذا اقتدت بالإمام محاذية لرجل لا يسير اقتدارها إلا أن ينوي الإمام إمامتها، ثم إذا لم تقتدي محاذية لرجل هل يشترط نية الإمام ففيه روايتان. انہیں مسئلہ ہو رہا گیا نا. معلوم ہو گئی اس مسئلے سے یہ بات، یہ مسئلہ کہ عورت نے جب اقتدا کی امام کی درا حالے کے محاذی ہو رجل کے لیے تو نہیں صحیح اقتدا عورت کی، مگر جب کہ نیت کرے امام عورتوں کی. تو ہن کندی فاسد ہوئے دی بولو؟ رجل جدو نیت انہیں کر لی تو ہن کندی فاسد ہونی؟ رجل دی فاسد ہونی ہے نا. کمال بندے ہو یار. یہ تو ہو گیا واضح. بہرحال جب نہ اقتدا کی عورت نے محاذیتاً لرجل، عورت پیچھے آ کے کھلوتی ہے کسی مرد محاذی نہیں. ہون مرد نیت کرے تے ٹھیک ہے یا نیت تو بغیر بھی ٹھیک ہے؟ ذرا مسئلہ اتنے مسئلہ پھنسیا آ کے نہیں. عورت محاذی نہیں ہوئی بلکہ اپنی جگہ تے کھلوتی ہے، تو ہون اندی اندے پیچھے ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں. بہرحال جب نہ اقتدا کرے عورت درالے کے محاذی ہو کس کے، تو کیا شرط ہے نیت امام کی تے تائیں پیچھے مقتدی بن سکتی ہے. ففیہ روایتان، ففیہ اس میں دو روایتیں ہیں. کیا ہیں؟ دو روایتیں ہیں. سنیں ہی اون تھلو پڑھ دیاں پچھو پڑھ کے آبیے جی. اے مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اندر مولوی جی دو صورتیں بن گئی ہیں. یہ تو محاذی امام نے نیت کیتی ہے تو نماز فاسد ہے، مرد دی یہ نہیں کیتی تو عورت دی فاسد ہے، چونکہ انہیں قرات کوئی نہیں کیتی، انہیں پیچھے کھلوتی ہے. ہون کی ہے توجہ کرے جی. وعلماء من حاضر المسئلہ، تفصیل اس کی بمطابق اس کے جو ہدایہ اور اس کے حواشی میں ہے. اور سنا جا کوکو، بے شک عورت نے جب پوری کی نماز دراہا لے کے محاذیہ تھی کس وقت؟ بائیں طور کے کھڑی ہوگی بے جنب رجل من الابتداء. سنا جی ہن نال کھلوتی ہے تو شرط کی گئی ہے عورت کی نماز کی صحت کے لیے اور مرد کی نماز کے فساد کے لیے محاذہ صلاۃ رجل جی رجل محاذن اور رجل محاذن کیڑی شے شرط کی گئی تو لکھو نیت الامام امامتہ. نیت لفظ لکھا ہے کون لکھا نا؟ یہ لفظ نیت لکھو نا دوجی کتاب جاتا جملہ بننا جے نا اور یشتارا تو نیا فعل نہیں بنانا. کیڑی شے نہیں شرط کی گئی یہ لکھو نا بجے نیت. جلدی کرو مسئلہ سمجھ آوے گی. لکھ لے ہوں ویکھو ادھروں کہ بڈو بے شک عورت نے جب پوری کی نماز درا حالے کے محاذیہ ہے ابتدا کے وقت سے بائیں طور کے کھڑی ہوئی رجل کے جنب میں ابتدا سے جی، تو شرط کی گئی ہے عورت کی نماز کی صحت کے لیے، رجل محاذی کی نماز کے فساد کے لیے. کیا شرط ہے؟ نیت امام کی، عورت کی امامت کی. اور شرط تے تا ہونا ہے کام. اور سمجھے پے ہو؟ پس اگر نہ نیت کی
تو فاسد ہو جائے گی. سنا جی. اور اگر اقتدا کی عورت نے درا حالے کے محاذیہ نہیں پیچھے کھلوتی ہے تو پس ایک روایت میں شرط ہے اس وقت بھی نیت واسطے احتمال تقدم عورت کے میں پیچھے کلی طرح نکلے تو اگا نال کھلو جائے آگے جی. اور بھئی واسطے احتمال عورت کے آگے آنے کے اور واسطے ثابت ہو جانے محاذات کے کتھے اس واسطے ہن بھی نیت شرط ہے یہ پیچھے بھی کھلوے تھا. اور ایک روایت میں نئی شرط کی گئی اس لیے کہ فی الحال تو فساد کوئی نہیں ہے پیچھے کھلوتی ہے اور فساد کا تحقق کیا ہے شاید آگے آ جائے. گل سمجھیجیے. ففیہ روایتان پس اس میں قال فی تنویر الابصار و شرحہ الدر المختار. سنا جی کہ اگر امامت کرائی رجل نے کن کی پس اگر اقتدا کی مرد کے ساتھ عورت نے جو محاذی ہے کس کے صلاۃ جنازہ کے غیر میں کیوں کون دی وجہ فاسد نہیں ہوندی وہ محاذی ہو گئی ہے تو پس ضروری ہے عورت کی نماز کی صحت کے لیے عورت کی امامت کی سے تاکہ نہ لازم آ جائے فساد بالمحاذات بغیر التزام کرے تو پھر لازم آوے دی. اور اگر نہ اقتدا کی عورت نے درا حالے کے اس میں اختلاف کیا گیا ہے پیچھے کھلوتی ہے بھی ہوں امام دی نیت شرط ہے کہ کونی دی اقتدا واسطے تو پس بعض نے کہا کہ شرط ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جیسا کہ جنازہ اجمان بھی اس میں نیت شرط نہیں ہے عورت بغیر نیت تو پیچھے کھلو جائے تو جنازے بچ ٹھیک ہے. اور جیسا کہ جمعہ اور عید علی صح کہ جمعہ دی عید وچ بھی پیچھے کھلو جائے تو بغیر نیت تو ٹھیک ہے صح یہی ہے خلاصہ باشبہ. اور اس پر سوال ہے کہ اگر نہ محاذی ہوئی عورت کسی ایک کے تو پوری ہو جائے گی نماز اس کی وگرنہ پوری نہیں ہوگی. اچھا ایتھے او پھر حاشیہ لایا مولوی جوہر نے وچ کہ جو دلیل پیچھے دی ہے کہ اس کی نماز قرات کے بغیر ہے. اب یہ تو محاذی ہو یا نہ ہو یہ چیز تو پائی جا رہی ہے کہ نہیں پائی جا رہی. بے محاذی ہوئے تو پاویں جڑی دلیل پیچھے چلائی ہے بھی عورت دی نماز فاسد کیوں ہوئی ہے اس واسطے کیوں نے قرات نہیں تو جے محاذی نہ ہوئے امام نیت نہ کرے تو ہن بھی تو قرات کوئی نہیں وہ دلیل ہے کہ کوئی نہیں جی. مطلب ایک شبہ ہے وے سکتے جی. لیکن بہرحال فتویٰ ہوئے جو بزرگاں فرمایا ہے کہ اس میں دو روایتیں اختلاف ہے کہ اگر عورت محاذی نہیں تے ہن عورت دی نیت کیتی ہے تے تا پیچھے ٹھیک ہے یا نیت تو بغیر بھی ٹھیک ہے. ایک روایت ہے کہ ٹھیک نہیں ایک روایت ہے کہ ٹھیک ہے جی. چلو منع کرو جی. اور معلوم ہو گئی اس مسئلے سے یہ بات کہ عورت نے جب اقتدا کی امام کے ساتھ درا حالے کے محاذیہ ہے رجل کے لیے تو نہیں صحیح اقتدا عورت کی مگر یہ کہ نیت کرے امام اس کی امامت کی. بہرحال جب نہ اقتدا کرے درا حالے کے محاذیہ یہ لے رجل ہو میں پیچھے کھلوتی آگے کیا شرط ہے امام کی نیت تو پس اس میں دو روایتیں ہیں. ٹوٹ شابہ یار اس مسئلہ سے یہ بات کہ عورت نے جب اللہ بن بہرحال جب نہ ابتدا کی عورت نے درا حالے کی محاذیہ رجل ہے کیا شرط ہے جی صلی امی نا شاد ہے نا تگو یا نسبت دی چلو بے قارئ امی جی
فلأنه ترك القراءة مع القدرة عليها، وأما صلاة الأميين فلأنهما لما رغبا في الجماعة وجب أن يقتديا بالقارئ ليكون قراءته قراءة لهما، فترك القراءة التقديرية والقدرة عليها، ولو استخلف القارئ في الأخرين أميا فسدت صلاة الكل خلافا لزفر رحمه الله. فإن فرض القراءة قد سدي في الأخرين في الأوليين کمال ہے. يجب القراءة في جميع الصلاة تحقيقا أو تقديرا وتوجيها. توجہ مسئلہ ہو گیا مواضعات والا. نماز پڑھی مولوی جی امی نے، قاری نماز پڑھائی امی نے، قاری کو اور ایک امی کو. امام امی ہے، پیچھے امی دا معنی مطلب پڑھا ہے بے انہوں ما تجوز و بے صلاۃ بھی یاد نہیں، تے ان دے پیچھے کو جن کو ما تجوز و بے صلاۃ ہے تے ایک اندہ یار ہے. سنیں جی انہیں کرائی جماعت فاسدات صلاۃ الکل. نہ استغفر اللہ، او واپس چلو. ایک جزی یا خلیفہ بنایا امام قاری نے اخرین میں امی کو. اول دور کہتا میں جڑا امام سی انہوں نے قرات کر دیتی ہے تے خلیفہ پیچھے بنا گیا یار نو، تے اے دوویں جزیاں نے نا فاسدات للکل، سارے دی نماز فاسد ہو گئی ہے جی، سارے دی فاسد ہو گئی. اچھا جی مولوی جی سمجھا جی دو جزیاں نے کی نے، اے دو بکھریاں. پہلی جزی یعنی اگر امامت کرائی امی نے اندے پیچھے ایک قاری ہے تے ایک فاسد ہو جائے گی نماز تنہ دی. او کیوں بہرحال قاری کی نماز کیوں فاسد؟ اس لیے کہ قاری نے ترک کر دیا قرات باوجود قدرت لال قرات کے کہ کونی سو ترک کی تھی کر جائے میں آگی تھی انہوں کو سمجھ میں کون دی خدا دا نا جی بھی یہ پڑھ سکتا سی نا، قدرت باوجود امید پیچھے کھلو گے تو انہیں قرات جان کے ترک کی تھی. اور باقی دو غریبان دا کی قصور ہے. بہرحال صلاۃ امیین جنہ میں چونکہ امام تھے پس اس لیے کہ ان دونوں نے جب رغبت کی جماعت میں، چونکہ جماعت نال پڑھی نے نا تو یہ رغبت فی الجماعت اور کہڑی شے رغبت ہے جی، اور تو کوئی اشتہار چھاپنا سی تصویراں والا. اس لیے کہ ان دونوں نے جب رغبت کی کس میں تو اب واجب تھا یہ کہ دونوں اقتدا کرتے کس کی، تاکہ ہو جاتی قرات قاری کی قرات ان دونوں کی. تو پس چھوڑا دونوں امیوں نے قرات تقدیریہ کو باوجود قدرت کے قرات پر. بولو چاہ اس لیے ان امیوں کی نماز بھی فاسد ہو گئی ہے جی. اور اگلی جزی مولوی جی اگلی، اور اگر خلیفہ بنایا قاری نے اخرین میں کس کو تو فاسد ہو گئی نماز کل کی نماز. خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے. امام ظفر کی فرماندے نے انہوں دی دلیل وہ فرماندے نے کہ کوئی نہیں فاسد ہوئی اس جزی بچ، کیونکہ قرات کا فرض تحقیق ادا کر دیا گیا کس میں تے باقی دو بچ تے چپ کر کے بھی کھلو جاوے تا بھی ٹھیک ہے تے لہذا امی دی وجہ تو نماز فاسد نہیں ہوئی. کنا فرمایا ہے؟ ہم کہتے ہیں واجب ہے قرات ساری نماز میں تحقیقاً یا اے باقی دو بچ نہ تحقیقاً ہے تے نہ، کیونکہ حضرت علی کھوگو نے اے دلیل ساتھی دھیان جی فاسدت للکل یہ اندہ ہو ہے، یہ امام صاحب دے نزدیک کہ سارے دی نماز فاسد ہو گئی ہے.
صاحبین فرماتے ہیں سنیں جی صلاۃ امی کی، صلاۃ اور وہ جس نے نئی قرات کی تامہ، استغفر اللہ، صلاۃ امی کی اور ومن لم یقرأ کی، ان کی نماز کیا ہے؟ انہوں کی نماز ہو گئی ہے۔ وجہ اس لیے کہ وہ معذور، اس لیے کہ لأنہ معذور ہے، اس نے امامت کرائی ہے۔ مثال دے دیں کہ اس لیے کہ معذور امامت کرائے معذورین اور غیر معذورین کی، سنا جی؟ تو جڑے معذورین نے نا انہاں دی ہو جائے گی کہ غیراں دی نہیں ہوگی، ان دی مثال دیں دیں۔ واپس ہو گیا جیسا کہ امامت کرائی ننگے نے، ننگوں اور لابسین کی، ایتھے امام صاحب بھی فرماندے نے کہ ننگیاں دی ہوگی ہے تو لابسین دی، یہ بھی مسئلہ ہے نہیں ہے۔ ہن سمجھا جے؟ لہذا جڑا پیچھے امی ہے تے جن نے قرات نہیں کیتی انہاں دی تاں تے جڑا قاری ان دی کو نہیں ہوئی، امی دے پیچھے قاری دی نہیں ہوئی، امی دی ہو گئی ہے۔ اور سمجھ گئے ہو کیونکہ وہ دی مثال ہے جی، وہ جڑی دلیل پڑھی کتاب وچ وہ امام صاحب دی ساری جی، اوہ ہوں امام صاحب دی دلیل دی وضاحت تو فَلِأَنَّهُمَا لَمَّا رَغَبَا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر نہ ظاہر ہو امی سے رغبت کس میں تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ ہن سنو، پس اگر پڑھی ہر ایک نے امی اور علیحدہ تو صحیح ہے نماز امی کی، قاری تو صحیح ہے ہی، وہ تو قرات کر رہے ہے، صحیح ہے نماز۔ اور جب ہو اس کے جوار میں قاری تو نہیں لازم اس پر طلب کرنا اس کو، اور پیچھے کی چوزیاں آئی ہیں سن مسجد دروازے دے تو پڑوس میں نہیں، اگر ایک ناحیہ پہ چاہے تو امام صاحب فرمایا بھی اس کے پیچھے وہ اقتدا کرے، لیکن اگر اس کے جوار میں پڑوس وچ ہے تو بھی مسجد پڑوس وچ تو نہیں لازم اس پر طلب کرنا اس کا، اور اس لیے کہ امی نئی ولایت امی کے لیے قاری پر تاکہ لازم کرے اس پر، پہلے ولایت ہو بنا تو پھر بندہ اپنی ولایت اس پر لازم کرتا ہے، تو یہ امی کو قاری پر شرن کو ولایت تو نہیں ہے کہ خام خواہ اس کو مجبور کرے آ تو میں نے جماعت کرا، اور سنیں ہی محض ثابت ہے قدرت اس پر جب پائے امی قاری کو حاضر مطابعاً کی، مطابعاً نہیں مطابعاً کہ او ان دی گل بھی منے دا، تے ہون اس اتے جڑنا یہ ہے کہ کیا کہ ہون قدرت ثابت ہے کہ او منے دا بھی جماعت کرائے دا، ہون اس نو کہے کہ جماعت کرا میں تیرے پیچھے نماز پڑھنی میں نے کچھ نہیں ہوندا جی۔ قضا فی الکافی، قضا فی الکافی اے شابہ سے دھیان کریں جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مولوی جی محض معتبر ہے قرات، استغفر اللہ، محض معتبر ہے قدرت علی القرات بالاقتداء، بے اقتداء نال قرات تے قدرت معتبر ہے جب کہ ظاہر ہو ہر ایک سے امی سے اور قاری سے کیا، اور اگر حاصل ہو دو میں سے ایک سے تو یہ قدرت کافی نہیں ہے، یہ کافی رغبت کریں تو پھر لازم ہے اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او فإنّ فرضا، یہ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل ہے، حاصل امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل کا یہ ہے کہ قرات فرض ہے رکعتین اولیین میں، پس بس اسی لیے تو علماء نے فرمایا اگر تسبیح پڑھ لے کس میں یا تو ایشا بس ہے، تو پس جب ادا ہو چکا ہے فرض اور واقعہ ہوا استخلاف خلیفہ بنانا کتھے
تو ہو گیا امی اور قاری اس میں، کس میں؟ اخرجین میں، چونکہ نہ مجھ قرات جو کوئی نہیں جی تو پس نہیں فاسد ہوگی نماز امی کی. بھئی انہوں قاری اگر امی نو خلیفہ بنا گیا اخرجین میں تو نماز فاسد. اے دلیل ہے کنہ دی؟ انہوں اپنی دلیل تے فتویٰ دیتا ہے او حاصل جواب اس سے جو مذکور ہے بے قولی کلنا کے ساتھ ان سنیا جی اس دا حاصل کیے کہ بے شک قرات فرض ہے ساری، کیونکہ ہر رکعت کیا ہے اور نہیں صلاۃ مگر جیسا کہ وارد ہے حدیث شریف میں. لیکن قرات عام ایسے کہ ہو تحقیقیہ یا پس امی کے خلیفہ بنانے کی صورت میں نہیں پائی گئی قرات ان 2 رکعتوں میں، نہ وہ تو ظاہر پڑھی کوئی شے نہیں سو، اور نہ ہی کیونکہ نہیں تقدیر امی کے حق میں، تقدیر تو ہوتی قاری کے حق میں کہ حکموں نے پڑھ سکتا تھے، اس ککھ بھی نہیں جی. کیوں ان حق میں تقدیر کیوں نہیں؟ لینے دام الاہلیت کس میں نہیں ہے جی. پس فاسد ہوگی نماز اس کی، کس کی؟ او خلیفے دی. او فاسد ہوگی نماز قاری دی نہیں، آج جڑا امی کھڑا کی تھے ان دی نماز، اور اس کی نماز کے فساد کے ساتھ فاسد ہوگی صلاۃ یہ مطلب ہے کہ سارے دی فاسد ہوئی اے گل، کیونکہ ان کی نماز مبنی ہے کس پر؟ صحتاً بھی، اور اے وجہ کہ سارے دی فاسد ہوگی. سمجھ گئے ہو کہ رولا پہ گئے؟ نماز پڑھائی امی نے قاری کو اور امی کو، ایک جزی یا خلیفہ بنایا قاری نے اخرجین میں امی کو. ایک قاری بنایا تاکہ سارے امی نے تے امی نو خلیفہ بنا کے وضو کرن جائے تو ان کچھ بھی نہیں، ہن برابر نے سارے پلا ہوئے تو کیا ہے اخرجین میں امی کو، تو فاسد ہو جائے گی نماز سب کے لیے، سارے دی فاسد ہے جی. یعنی اگر امامت کرائی امی نے قاری اور امی کی تو ایک دوسریاں بکھریاں 2 کرن لگے نے، فاسد ہو جائے گی نماز کل کی. او کیویں ہوئی؟ بہرحال قاری کی نماز، پس اس لیے کہ قاری نے چھوڑ دی ہے قرات باوجود قدرت کے قرات پر. بھئی آپ امام نہیں بنے پیچھے کھلو گے، اور بہرحال صلاۃ امیین کی، پس اس لیے کہ امام صاحب دی دلیل جے، پس اس لیے کہ دونوں نے جب رغبت کی جماعت میں تو واجب تھا یہ کہ اقتداء کرتے قاری کی تاکہ ہو جاتی قرات قاری کی، قرات ان دونوں کی. پس چھوڑ دی ان دونوں نے قرات تقدیریہ باوجود قدرت کے قرات تقدیریہ پر. ان دوسری جزی، اور اگر خلیفہ بنایا قاری نے اخرجین میں امی کو، فاسد ہو جائے گی کل کی نماز. خلاف ہے واسطے امام ظفر رحمہ اللہ کے. بسم اللہ کیونکہ اے دلیل انہوں دی قرات کا فرض تحقیق ادا کیا جا چکا ہے اولیین میں. کس میں؟ اولیین میں. ہم کہتے ہیں واجب ہے قرات ساری نماز میں تحقیقاً یا تقدیراً، اور نہیں پائی گئی کتنے اگلیاں 2 بچ، کیونکہ حضرت علی اہل نہیں ہے کہ جی نماز پڑھائی امی نے قاری اور امی کو. ایک جزی ہے مثلا تھوڑی خود دماغ جا رہی، امام پہلیاں 2 رکعتاں وچ قرات چھڈ گئے تے پڑھنی سی اگلیاں وچ تے وضو ٹوٹ گیا تو امی نو خلیفہ بنا گیا، تو ہن امام ظفر صاحب دے نزدیک بھی فاسد ہے جی، کیونکہ قرات کرنی سی تے قرات کر نہیں سکتا جی. جی شاباش 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 شاباش. کوئی گھنٹہ 20-25 منٹ میں دسی.
پیچھے بیٹھنا پہ ہوتا بزرگاں مل تسی موبائل کو رکھے ہوتا ہے بہرحال قاری کی نماز اس لیے کہ ترک دیا ہے قرات کو باوجود قدرت کے قرات پر اور بہرحال بین کی صلاۃ نماز بس اس لیے کہ ان لوگوں نے جب رغبت کی جماعت میں تو واجب ہے کہ ابتدا کرتے قاری کی تاکہ ہو جاتی قرات قاری کی قرات ان لوگوں کے لیے بس ترک کر دیا قرات تقبیریہ کو باوجود قدرت کے قرات تقبیریہ پر اور اگر ایسا بنایا قاری نے وہ رجین میں کو فاسد ہو جائے گی ان کی نماز خلاف ہے واسطے اور ذکر کے کیونکہ قرات کا فرض تحقیق ادا ہو چکا ہے رجین میں ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ واجب ہے قرات دینی اتنا اولا جان اخرا جان کو پڑھنے لگے وہ اخرا جان پڑھا ترجمہ جی وہ اخرا جان ہے